عبداللہ کل روتا ہوا گھر آیا تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ ٹیچر نے مارا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ٹیچر نے کیوں مارا ہے؟ تو عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں مرغی یعنی ککڑی کہا تھا۔ میں نے کہا یار تم نے کیوں ٹیچر کو ککڑی کہا تھا؟ کہتا ہے مجھے ہر ٹیسٹ میں انڈا جو دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے شبر زیدی صاحب جو کہ سابق چیئرمین ہیں FBR کے اور ماہر معیشت ہیں، ان کے ہولناک انکشاف آپ کے ساتھ سانجھے کرنے تھے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ بتائی اور میں نے بھی پہلی دفعہ سنی کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں دوہری شہریت پر پابندی ہے، یعنی ڈیول نیشنلٹی وہاں پہ قابل قبول نہیں ہے، جبکہ پاکستان میں جو بھی بیوروکریٹ ہے، جو بھی سیاستدان ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ نواز شریف کو اقامے پہ نکالا گیا، تو ایک ملک کا وزیر اعظم وہ دبئی کا اقامہ لیے پھرتا تھا کہ یہ جڑ ہے فساد کی، یہ ڈیول نیشنلٹی، بچوں کو باہر بھیج دینا، ان کے وظیفے لگوانا، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہاں پہ رقم ٹرانسفر کرنا، یہاں سے رشوت کی، کک بیکس کی اور ٹھیکوں کی، وہاں پہ بڑے آرام سے اور بڑے مزے سے وہاں پہ سارا کچھ ٹرانسفر کر دینا۔ اس لیے انڈیا میں پابندی ہے، لیکن چونکہ یہ الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کھلی آزادی ہے۔ ایک دوست کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں عدالتیں آئین اور قانون کی پابند ہیں، لیکن یہاں پہ آزاد ہیں۔ تو چونکہ یہ اسلامی ملک ہے تو یہاں پہ ڈیول نیشنلٹی جو ہے وہ بالکل جائز ہے، اور آپ ڈیول نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں، آپ پاکستان کے حساس ترین عہدوں پر بیٹھ سکتے ہیں، اور آپ اس ملک کے بھی وفادار ہوتے ہیں اور اس ملک کے وفادار ہوتے ہیں یا نہیں یہ نہیں پتہ۔ دوسرا انہوں نے جو انکشاف کیا ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اگر سرکاری ملازموں کو کہا جائے کہ وہ گھر بیٹھ جائیں، آدھے سے زیادہ آپ کو تنخواہ ملے گی اپنے سکیل کے مطابق، تو ایک تو کام کی رفتار تیز ہو جائے گی، اور دوسرا رشوت کی جو ریشو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آدھے سے زیادہ لوگ سرکاری نوکری صرف رشوت کے لیے کرتے ہیں، اور جہاں پہ ضرورت ہے 5,000 کی، وہاں پہ سرکار نے، ان سیاسی جماعتوں نے 10,000 بندہ بھرتی کیا ہوا ہے۔ اور شبر زیدی آگے چل کے کہتے ہیں کہ ان کو گریڈ وائز گھر بھیج دیا جائے، اور ان کو کہا جائے کہ آپ کو تنخواہ بھی ملے گی، آپ کو پینشن بھی ملے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یقین کریں پھر بھی یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، پاکستان کا فائدہ ہے اگر انہیں گھر بھیج دیا جائے، کیونکہ وہ سرکاری نوکری صرف اور صرف رشوت کے لیے کرتے ہیں، وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی وہ دفتر میں آنے کی تنخواہ لیتے ہیں، آنے کی کہ میں آ گیا ہوں، حاضری بھر دی یا کسی دوست سے بھروا دی، اور کوئی بھی کام کرنے کی وہ رشوت لیتے ہیں۔ یہ شبر زیدی کے دو اہم ترین انکشافات آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ پھر آپ پاکستان کی مجموعی حالت دیکھ لیں کہ پاکستان دن بدن جو لڑکتا جا رہا ہے پستیوں کی طرف، وہ آپ بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے۔ آج کل ہمارے بڑے وہ مشن پہ ہیں کہ کسی طرح نوجوانوں کا غصہ ٹھنڈا کیا جائے۔ DG ISI نے خطاب کیا نوجوانوں کے ساتھ، اور انہوں نے، میں نے اس سے پہلے ویلاگ میں تفصیل سے بتایا کہ DG ISI نے کیا گفتگو کی۔ صرف ایک بات جو اس میں مس ہو گئی تھی وہ یہ سوال و جواب کا سلسلہ بڑا اچھا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ اس ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور اس ہاتھ میں کہا جائے کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں یا جو سوال کرے شام کو وہ غائب ہو جائے، ورنہ یہ سلسلہ بڑا اچھا ہے۔ DG ISI نے کہا کہ ہم سے بھال صفائی بھی جو ہے نا ہمیں بلا لیتے ہیں، نالوں کی صفائی کے لیے بھی ہمیں بلا لیتے ہیں، لیکن کسی سٹوڈنٹ نے یہ سوال نہیں کیا کہ سر پورے پاکستان میں آپ کے جو 60 کاروبار ہیں اور سویلین سے بہت بڑے کاروبار ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
وہ کرنے کے لیے آپ کو کس نے مجبور کیا ہے؟ چلیں بھال صفائی کے لیے آپ کو حکومت بلا لیتی ہے، الیکشن کے لیے آپ کو حکومت بلا لیتی ہے، سیلابوں کے لیے آپ کو حکومت بلا لیتی ہے، لیکن یہ جو اتنے لمبے چوڑے کاروبار ہیں، چاہے وہ فوجی فاؤنڈیشن ہے، چاہے وہ سی ایس ڈی ہے، چاہے وہ جو ہے نا ایف ایف سی ہے، یہ جو اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں، تو کس نے آپ کو مجبور کیا ہے یہ کرنے پہ؟ یہ ویسے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، میں نے کہا کیونکہ انہوں نے خود سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا ہے، اب آتے ہیں آرمی چیف پہ۔ آرمی چیف صاحب نے تقریباً 2500 جناح کنونشن سینٹر میں 2500 طلبہ سے اور طلبات سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے طلبہ و طلبات کو اقبال کے شاہین قرار دیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسرا، انہوں نے پاکستان کو ریاست طیبہ کے طرز پر ایک ریاست قرار دیا ہے۔ ریاست مدینہ کیوں نہیں کہا؟ ہم نے ساری کتابوں میں ریاست مدینہ پڑھا، ہم نے اپنے استادوں سے ریاست مدینہ سنا، ہم نے اپنے علماء سے ریاست مدینہ سنا، لیکن چیف صاحب نے ریاست طیبہ کہا۔ کیوں کہا یہ آپ لوگ جو ہے وہ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ریاست مدینہ میرا خیال ہے کوئی اور استعمال کرتا تھا۔ آگے چل کے وہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں عدم اعتماد پیش ہوتی ہے اور حکومت چلی جاتی ہے اور نئی حکومت آتی ہے۔ انہوں نے انگلینڈ کی مثال دی۔ سوال صرف یہ تھا جان کی امان پاتے ہوئے کہ سر جی آپ تو اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں، آپ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، آپ ڈی جی ایم آئی رہے ہیں، تو کیا انگلینڈ میں اس طرح عدم اعتماد ہوتی ہے جس طرح پاکستان میں ہوئی؟ کیا انگلینڈ میں سندھ ہاؤس آباد ہوتے ہیں؟ کیا بولیاں لگتی ہیں؟ وہ تو اپنی پارٹی یعنی ٹوری پارٹی ہے، وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں اب ڈیوڈ کیمرون نہیں چاہیے، آپ جو ہے نا فلاں کو ہم وزیر بناتے ہیں۔ وہاں جوڑ توڑ ہوتی ہے۔ یعنی آپ تو اتنے ایکسپیرینسڈ ماشاءاللہ ہم سے بڑے ہیں، بڑے عہدے پہ ہیں، اور آپ نے خود کہا کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ رہے ہیں، تو وہاں عدم اعتمادیں اس طرح پیش ہوتی ہیں جس طرح پاکستان میں پیش ہوئی، ان آرگینک۔ اور تمام جو رنگ برنگی نسل کا سیاستدان تھا، ان کے سیاسی نظریات، ان کی آپس میں کتوں کی طرح لڑائیاں، لیکن ایک بغض عمران میں وہ کس طرح اکٹھے ہوئے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے عدم اعتماد بھی ہو گئی، پھر اس کت خانے نے یہ جو 16 مہینے میں پاکستان کا حشر کیا، تو سر آپ تو بڑی سینسٹیو پوسٹ پہ ہیں، آپ کو تو سارا پتہ ہونا چاہیے۔ پیٹرول کہاں پہ تھا، انہوں نے کہاں پہ پہنچایا؟ ڈالر کہاں پہ تھا، انہوں نے کہاں پہ پہنچایا؟ کوکنگ آئل کہاں پہ تھا، انہوں نے کہاں پہ پہنچایا؟ اور جس پہ سب سے زیادہ میں نے شروع میں عرض کیا انڈے مذاق اڑایا جاتا تھا، اور بالکل چینل والے اس طرح تکلیف کا اظہار کرتے تھے جیسے وہ انڈے خود دیتے ہیں، ہر وقت قیمتیں بتاتے تھے۔ اب تو انڈوں کی قیمتیں کوئی نہیں بتاتا کہ اب انڈے کی کیا قیمت ہے اور غریب کس قیمت پہ جو ہے نا خرید رہا ہے۔ تو سر عرض یہ کرنی تھی کہ یہ عدم اعتماد جو عمران خان کے خلاف ہوئی تھی وہ آرگینک تھی، وہ اصل تھی۔ چیف صاحب آگے چل کے کہتے ہیں جی کہ 172 ووٹ پورے کرنے ہیں، جو پورے کر لے وہ حکومت بنائے۔ اس کا سر کیا مطلب ہے؟ 172 ووٹ خرید کر اور 6 کروڑ روپے دے کر اور سندھ ہاؤس میں بولیاں اس طرح 172 پورا کرنا ہے؟ یعنی پہلی دفعہ میرا خیال ہے کسی ملک میں ہوا ہے کہ مخصوص نشستیں جو بالکل خیرات ہوتی ہیں پارٹی کی کہ چلیں فلاں خاتون کو دے دیں، فلاں خاتون وہ جنرل الیکشن نہیں لڑ سکتی، مخصوص نشستوں والی عورتیں جو ہے نا وہ پلٹا کھا گئیں۔ یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ آرگینک تھی سر، یہ عدم اعتماد جو عمران خان کے خلاف ہوئی ہے۔ آپ نے خود ہی سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہم تو ظاہر چھوٹے بندے ہیں، جناح کنونشن میں ہم نہیں آ سکتے، اور وہ جو ہے نا وہاں پہ صحافی بڑے بڑے صحافی آئے تھے۔ ویسے میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ عدم اعتماد اس طرح پیش ہوتی ہے جس طرح یہاں پہ پیش ہوئی، اور پھر آپ لوگوں نے خود اجلاس کیے ڈونلڈ لو کے جو ہے نا وہ سائفر پہ، آپ لوگوں نے خود مذمت کی، اور آپ لوگوں نے کھلی مداخلت قرار دیا کہ یہ کھلی مداخلت ہے۔ یعنی ہم کس بات پہ اعتبار کریں؟ آگے چل کے چیف صاحب فرماتے ہیں کہ پوری قوم کو جو ہے نا وہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ قوم تو سر آپ کے ساتھ ہے، وہ جتنے بھی کھو قبیلے ہیں آپ ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی زرداری، نواز شریف، مولوی سارے آپ کے ساتھ ہیں۔
قوم نے پہلے بھی تعاون کیا ہے، یعنی جتنے 80,000 افراد شہید ہوئے ہیں ان میں فوجی اور ان میں پولیس والے، وہ ہمیں ان کا بھی ظاہر ہے وہ بھی شہید ہیں، افسوس ہوا ہے، لیکن جو عام پبلک شہید ہوئی ہے سر وہ تو بہت زیادہ ہے، تو پوری قوم تو واقعی متحد ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے ان کو قوم سمجھ لیا ہے، یعنی یہ جتنے بھی کھو قبیلے تھے آپ سمجھتے ہیں یہ قوم ہے۔ ایک مجرم کو لایا گیا، پروٹوکول دیا گیا اور 2 منٹ میں عدالتوں سے بری کرایا گیا۔ آج قصور میں اس علاقے کا RO وہ نواز شریف کے استقبال کے لیے پہنچا ہوا تھا، تو قوم تو آپ کے ساتھ ہے سر، آپ نے خود انتخاب کیا ہے، یعنی وہ سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور قوم تو پہلے بھی دہشت گردی کے خلاف، قوم کیا کر سکتی ہے، قوم نے قربانیاں دی ہیں، آگے بھی قوم سے جو ہو سکا وہ قربانی دے گی۔ پھر چیف صاحب کا جو پسندیدہ ٹاپک ہے وہ ہے سوشل میڈیا، وہ پھر سوشل میڈیا پہ برسے کہ اگر کوئی تمہارے پاس فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو سر یہ جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چلتی ہیں وہ گھروں پہ چھاپوں کی، وہ جو بزرگ ہیں ریحانہ ڈار کے پھٹے ہوئے گریبان کی، وہ عباد فاروق کی، یہ کون کر رہا ہے سر؟ یعنی یہ سچی ہیں یا یہ جھوٹی ہیں؟ اور یہ جو ظلم اور تشدد پورے ملک میں ہو رہا ہے، ایک پارٹی کو دیوار میں چن دیا گیا ہے، اس کا جھنڈا نہیں جو ہے نا وہ کوئی لے کے نکل سکتا، تو یہ سر سوشل میڈیا یہی بتا رہا ہے اور دکھا رہا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ خبروں کی جو ہے نا وہ تحقیق ہو، بالکل تحقیق ہو، لیکن اب چونکہ وہ سارا الیکٹرانک میڈیا مینج ہو گیا ہے، وہ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، تو لوگ سارے سوشل میڈیا پہ شفٹ ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا سے خبریں لے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ خبریں دے رہے ہیں۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ فیک نیوز چلتی ہیں، ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ فیک نیوز نہیں چلنی چاہیے، لیکن آیا ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فیک ہے؟ یعنی اتنے زیادہ بندے 9 مئی کی آڑ میں گرفتار ہوئے، وہ فیک ہے سر؟ اور پھر انہی بندوں میں سے جو استحکام پارٹی میں چلا گیا، جو نون لیگ میں چلا گیا، جس نے سیاست چھوڑ دی، جو پیپلز پارٹی میں چلا گیا وہ بری ہو گیا، یہ بھی فیک ہے سر؟ اور لوگ گم ہوئے اور پروگراموں میں برآمد ہوئے یا کسی پارٹی کے دفتر سے برآمد ہوئے، یہ بھی جھوٹ ہے سر؟ یعنی آپ تو اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم متحد ہو، تو سر قوم کو قوم کی طرح ڈیل کریں نا، کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ بڑے ہیں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہو تو اسے 5 سال کیسے چلنے دیا جائے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا سر کہ یہ ملک کے خلاف کام کر رہا ہے؟ پوری دنیا میں تو ایک ہی طریقہ ہے، ابھی بائیڈن جو ہے وہ 4 سال جو مرضی کرے، لوگ خوش ہو نہ ہو، 4 سال بعد الیکشن ہوں گے، وہ ملک کے خلاف کام کر رہا ہے یا ملک کے حق میں کام کر رہا ہے، 4 سال بعد الیکشن ہوں گے، اس کو عوام نکال کے باہر پھینک دے گی۔ یہ موڈی لوگ کہتے ہیں جی انتہا پسند ہے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بالکل، کشمیر میں زیادتی ہو رہی ہے بالکل ہو رہی ہے، لیکن ان کی مرضی ہے، وہ 10واں سال ہے وزیر اعظم ہے، ابھی الیکشن ہوں گے، مودی سے لوگ خوش نہیں ہیں، اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا سر کہ یہ ملک کے خلاف کام کر رہا ہے؟ اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی لوگوں نے کرنا ہے، لیکن لوگوں کو فیصلہ کرنے نہیں دیا جاتا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، جان کی ایمان پاتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کیا، آپ بڑے ہیں کہ ابھی جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے یہ کسی لحاظ سے وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ آپ نے آگے چل کے فرمایا کہ الیکشن ہوں گے اور آپ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں، ٹھیک ہے، تو سر اسے الیکشن کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ قصور میں RO پہنچا ہوا تھا اس علاقے کا نواز شریف کے استقبال کے لیے، پوری ریاست اس کے سامنے لیٹی ہوئی ہے، پوری ریاست اس کے سامنے بچھی ہوئی ہے، اسے ابھی سے وزیر اعظم کا پروٹوکول دے دیا گیا ہے، اس کی بیٹی کو دنیا جہان کا پروٹوکول دے دیا گیا ہے، تو سر یہ پھر یہ کون فیصلہ کرے گا؟ تو اعداد و شمار آپ دیکھ لیں، آپ میری بات چھوڑیں، کسی کی بھی بات چھوڑیں کہ عدم اعتماد سے پہلے گروتھ ریٹ کیا تھا اور اب کیا ہے، عدم اعتماد سے پہلے برآمدات کیا تھیں اب کیا ہیں،
عدم اعتماد سے پہلے زر مبادلہ کے ذخائر کیا تھے، اب کیا ہے؟ عدم اعتماد سے پہلے اس ادارے سے سب سے زیادہ محبت وہ عمران خان کی پارٹی کرتی تھی یا یہ ننگی لیگ کرتی تھی؟ وہ فوٹیجز آپ نے سر نہیں دیکھی مریم کے جلسے کی؟ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ مریم کے جلسے کی ہے، کسی پی ٹی آئی کے جلسے کی نہیں ہے۔ باجوہ صاحب آپ سے حساب لیا جائے گا، گجرانوالہ میں نواز شریف کی تقریر اور جنرل فیض، یہ سارا انہوں نے کیا ہے سر۔ پی ٹی آئی نے تو کسی نے، رکن نے، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا۔ اور اب اور یہ ناراضگی ہوتی ہے، یعنی وہ اب ناراض ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں نا سر، آپ پڑھے لکھے لڑکوں کے پاس گئے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ الیکشن اس طرح ہوتے ہیں کہ پہلے سے ہی سارا کوئی ترتیب دے دیا جائے۔ تو سر آپ خود اگر یعنی ٹھنڈے دل سے سوچیں، تھوڑا سا فوجی مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ سائڈ پر رکھ کے، اور ایک بات بڑی زبردست کی ہے چیف صاحب نے، وہ یہ کہ ادارہ برا نہیں ہوتا، ہاں اس میں شخصیات جو ہے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور پہلے دن سے ہمارا رونا یہ ہے کہ پاک فوج ہمارے دلوں میں رہتی ہے، پاک فوج پہ ہماری جو ہے نا وہ جان قربان ہے۔ شخصیات ہوتی ہیں، شخصیات سے اختلاف ہوتا ہے۔ یہی حال عدلیہ کا ہے۔ عدلیہ میں بابر ستار صاحب بھی بیٹھے ہیں، عدلیہ میں میاں گل حسن اورنگزیب بھی بیٹھے ہیں، عدلیہ میں عائشہ ملک صاحبہ بھی بیٹھی ہیں۔ کتنی زیادہ عزت، عہدوں سے تو عزت ہوتی نہیں ہے، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، جو سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے اس کی بھی عزت کا آپ حال پوچھ لیں لوگوں سے، تو عہدوں سے تو نہیں ہوتی۔ تو سر جی آپ تھوڑا سا اگر سانس لیں اور ریوائز کریں معاملات کو، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، پوری قوم دہشت گردی میں آپ کے ساتھ ہے، لیکن اگر پلڑے برابر کر دے تو اس ملک کا بہت بھلا ہوگا اور یہ ملک بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ نوجوان افرادی قوت ہے یہاں پہ، لیکن بس اپنی اناؤں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہوگا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، لائک نہیں کرتے تو کمنٹ ضرور کریں۔ دوسرا، اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں اس خاکسار کو سبسکرائب کریں۔ پہلے ذاتی طور پہ عرض کر چکا ہوں کہ روزی کے بندوبست میں اپنا تعاون کریں اور ویڈیو شیئر کر دیا کریں، فری ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔